السلام علیکم. پورے بولنا ہوں. نیکی کمانے کا دنیا ایک کے بدلے 70 عام دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنوں میں نفل عمل کا بھی ثواب کتنا دے رہا معلوم آپ؟ 70 گنا. ابھی محترم ہمارے صدر محترم نے فرمایا کہ اللہ کا نام زبان سے لیتے رہنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نام کثرت سے آپ زبان سے لیتے رہیں گے تو مصیبت میں بھی اللہ کا نام نکلیں گا اور مرتے وقت بھی اللہ کا نام نکل جائے گا. گونگے رہیں گے تو گونگے جائیں گے یہاں سے. ہم لوگ گونگے مت رہیے. کھانا کھا رہی ماشاءاللہ پورا کھانا کے لیے الحمدللہ شکر، اللہ کا شکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو. اللہ نے آپ کے لیے جو نوالے دیے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں. بہت سے لوگ آج ایک ایک نوالے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ایک ایک نوالے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آج اللہ نے آپ کے دستر پر وہ نوالے عطا فرما دیا تو اس کا شکر ادا کریں. آج میں مسجد میں آیا تو پاشا بھائی کو ہماری دعا نکلی اس واسطے کہ آج مسجد میں آئے تو آپ لوگوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ماشاءاللہ مسجد کو ٹھنڈا کر دیا گیا تاکہ آپ مسجد میں آئیں تو مہمانان خداوندی تعالیٰ کو آرام ملے. اور یاد رکھیے یہ آرام جو پہنچا رہا ہے وہ تو ذریعہ ہے اور یہ کمیٹی بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کی اہمیت بڑی اہمیت زیادہ اس واسطے سے ہے کہ ہر گھر میں ہر مسجد میں ایسے عمل نہیں ہوتی. وہ جو دلچسپی لیتے ہیں اللہ ان کو راستے پیدا فرما دیتا ہے. چلیے میں تقریر شروع کروں اس سے پہلے کہ آپ سب 3 بار درود شریف پڑھ لیجیے. درود شریف یاد ہے تو پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكر الذاكرون كلما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. آج میں نماز کے لیے آپ کی مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب ایک جملہ بول رہے تھے، میں تمام سے سننا چاہتا ہوں یہ جملہ وہ کہاں بولے ہوں گے. اللہ نے ہماری سن لی. کب بولتے یہ جملہ؟ بول رہا نماز پڑھتے ہیں نا اپن، نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں وہ بھی معلوم ہونا نہیں ہونا چاہیے. آپ بولے میرے کو سمجھاؤ کہاں بولے انہوں؟ اللہ نے میری سن لی. سمیع اللہ لمن حمدہ. کتنا پیارا انداز دکھا. میرے کو دروازے میں سے اندر داخل ہو رہا تھا حضرت یہ جملہ بول رہے تھے، اللہ نے میری سن لی. میں نے کہا یقیناً ہماری سن لی اللہ ہے نا. یاد رکھو بولنا الگ ہے، بولنے پہ یقین کرنا الگ ہے. ہم بول دیتے بول دیے مولانا ایسی بول دیے، نہیں بولے آپ تو بولے تو یہ بھی سمجھنا اللہ نے ہماری یقیناً سن لی. جب آپ اللہ سن لیا ہے ہماری تو پھر ہم دوسرے کے سامنے فریاد کیا کریں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ایک جگہ فرمایا. اب پھر یہ رمضان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا راستہ فرمایا. اس مبارک رمضان کی اہمیت کو بتایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کیا ہے رمضان یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے. جیسے فرض کرنے میں نماز بھی ہے،
فرض روزے بھی ہے، اور یہ کئی کو رکھے آپ کے اوپر روزے فرض کئی کو کرے اللہ میاں؟ اس لیے کرے کہ آپ روزے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں تقویٰ پیدا کرے گا، آپ کو اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں بندے سنبھل کے چلیں گے، اور جب سنبھل کے چلیں گے اللہ ان کے نیکیوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اس کو پورا گراؤنڈ لے کے سمجھایا ہوں میں، چھوٹی شارٹ کٹ نے مارا میں، پورا گراؤنڈ لیا۔ اب یہاں دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے یہ مبارک مہینے میں کیا کیا؟ قرآن پاک کو نازل کیا۔ اس میں بھی قرآن کے پاک کا ذکر، اس میں بھی۔ پھر اور ایک جگہ آیا، کیا آیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس مبارک رات میں شب قدر میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ اب یہ سوالات ہمارے سامنے ہیں کہ قرآن پاک کے مبارک نزول کا یہ مہینہ ہے، گویا قرآن پاک ہمارے کو اللہ نے جو بھیجی ہے وہ یہ مبارک مہینے میں بھیجی ہے۔ اب آپ کو اور مجھے اس قرآن پاک کا حق ادا کرنا ہے۔ کیسا کریں گے حق ادا؟ 3 طریقے ہیں اس کے ادا کرنے کے، یا پڑھو، یا تراویحوں میں سنو۔ پڑھنے کا طریقہ ضروری ہے، سننے سے تھوڑا اندر کیا دل میں یقیناً قرآن سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے قرآن کو سننا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہو گیا، قرآن کو پڑھنے سننے کو چھوڑ دیے، اب ہم لوگ کیا کریں، قرآن کو چومنا چاٹنا رکھ دیے، خصمہ کھانا رکھ دیے۔ کوئی بھی بات ہے قرآن کی قسم، کوئی بھی بات ہے قرآن کی قسم، جہیز میں قرآن، سب میں قرآن، مگر پڑھنے کی واسطے نہیں ہے قرآن۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے پہ نازل کیا گیا ہے اس بات سے کہ تمہارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک زندگی گزارنے کا دستور بتانا چاہتا، اور تم کو یہ بتانا چاہتا ہے دیکھو میری قرآن پاک میں تمہارے زندگیوں کو جینے کا انداز میں نے بتا دیا ہے، لہٰذا جو بھی قرآن پاک کو پڑھے گا وہ صحیح راستے پہ چلے گا، اور جب صحیح راستے پہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعامات و اکرامات سے نوازیں گے اور اپنے محبوب ترین بندوں میں اس کو شامل کریں گے۔ یاد رکھیے، ابھی ہمارے قاری صاحب نے خیرت سنائی، اس میں انہوں نے خاص بات بتائی کہ سننا بھی عبادت ہے اور احترام سے سننا چاہیے، مگر پہلے پڑھنا شرط ہے، سننا سیکنڈ ہے، ورنہ ہم لوگ صرف سننے کے عادی ہو جائیں گے، پڑھنا بھول جائیں گے۔ آج ہمارے 90% گھر ایسے ہیں جہاں نوجوانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا بھی۔ آپ بولیں گے مولانا کیسا فرما رہے ہیں آپ؟ میں دیکھتا ہوں کئی جگہ بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھا کر کہ قرآن پاک کو وہ اتنا رک رک کے پڑھتے ہیں، اتنا سنبھل کے پڑھنا پڑتا ہے ان کو کہ ان کو الفاظ کون سے کہاں سے نکالنا وہ بھی نہیں معلوم۔ اس لیے پہلے آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا جو کلام اس مبارک مہینے میں نازل ہوا اس کی قدر کرے، اور اس کی صحیح قدر یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھنا سیکھے، اور صحیح پڑھنا سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صحیح پڑھنے والے کے سامنے جا کے 1 سے 5 پارے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ 3-4 پارے اگر آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ پوری قرآن آپ کے واسطے آسان ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، قرآن پاک اللہ نے نازل فرمائی اپنے بندوں پر، اور میرے صحابہ نے قرآن پاک کا حق کیسا ادا کیا کہ ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی کہ جیسے ہی قرآن پاک کی ایک ایک آیت نازل ہوتی پورے صحابہ کرام اس کو زبانی یاد کر لیں۔ اور آپ کو معلوم
اس قرآن پاک میں اللہ نے ہم کو اپنی زندگیوں میں کن نعمتوں کو دیا ہے، کن نعمتوں کو ہم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، کھول کر بیان کریا۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے ہم کو کیا کہنا چاہتا ہے، کیا فرمانا چاہتا ہے، ہم کو کیا بتانا چاہتا ہے۔ جب تک ہم اللہ کیا بتانا چاہتا ہے وہ نہیں جانیں گے، جب تک ہم کو صحیح راستہ نہیں ملے گا۔ مثال پہ ہم یہ بتائیں، گوگل میپ کھول لیے، آج کل تو گوگل میپ بولے تو سب جنوں کو معلوم ہے، گوگل میپ کھول لیے، اپنا پتہ لکھ دیے، کہاں جانا ہے وہ پتہ نہیں لکھ رہے، انہیں کیا راستہ بتائیں گا، آپ کو بتائیں گا؟ کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ اب انہیں بولیں گے بھائی آپ جانا کہاں جانا وہ تو بولو، ہم ایک کو کہیں گے نہیں، تو بتا دے راستہ میں چلے آؤ، بھائی کہاں جاتا رے بھائی، راستہ بتاؤ۔ اس کو بولیں گا انہیں بھائی میپ پہ بولیں گا میرے کو بولو کہاں جانا چاہ رہے ہیں، دنیا میں رہنا چاہ رہے ہیں، خبر کے گھڑی میں جانا چاہ رہے ہیں، یہ تو بتانا پڑے گا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو قرآن دے دیا، دیکھ کے بولا دیکھو یہ قرآن تم پڑھتے رہیں گے تو پھر تمہارے آخرت کے گڑھے کو بھی اللہ روشن رکھے گا، اور اگر تم یہ کلام سے محروم رہیں گے تو پھر تمہارے آخرت کا گڑھا بھی تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم کو قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ بولیں گے مولانا کاروبار کروں، سو جاؤں ذریعے دیر، مولانا عصر کے ظہر سے عصر تک تو سونا لازم ہے، اور عصر کے بعد سے تو تیاری کرنا پڑتا ہے افطار کی، اور مغرب کے بعد بزنس کا وقت ہے، کب پڑھنا قرآن؟ دیکھیے ہم نے جو سونے کا وقت مقرر کیا وہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے سونے کا۔ خیر اللہ کے معنی کیا ہے؟ اتنا سونا کہ آدھا ایک گھنٹہ سو کے اٹھ گئے، بس اتنا سونا ہے۔ اپن لوگ ماشاءاللہ بیڈ شیٹ تان کے جو صبح سحر کے بعد سو رہے ہیں تو دوپہر میں اٹھ رہے ہیں، دوپہر میں اٹھ کے نماز کو آگے جو پھر بیڈ شیٹ سر پہ ڈال لیے، پھر اندر سے چھانک رہے جا کے امی ابھی کتنا وقت ہے مغرب کو؟ ہاں 15 منٹ ہے۔ ارے افطار کو کتنا وقت ہے؟ بنا کے میں سے گزرے حضرت۔ پہلے مسجدوں میں رہ کے پوچھتے تھے، ابھی الٹی چیز دیکھا میں پہلی بار لوگوں کو میں محسوس کیا کہ ہر ایک کی اماں یہ بول رہے ہمارے بیٹے نماز نہیں پڑھ رہے روزے رہ رہے۔ نماز نہیں پڑھ کے روزے رہنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نماز لازم ہے روزے دار کے لیے۔ روزہ اس وقت روزہ ہے جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ رہا جائے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ رہا جائے۔ میں آپ حضرات کو صرف آدھا گھنٹہ لوں گا، زیادہ نہیں، آپ بے چین مت ہو، اس واسطے کہ معلوم ہے رمضان کا معاملہ ہے اور ذرا آپ حضرات کو تھکان بھی زیادہ ہوگی۔ میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کہ اس لیے آپ حضرات سے میں 2-4 باتیں جو عرض کروں اس کو غور کر لیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز لازم ہے روزے کے ساتھ۔ نماز اگر آپ نہیں پڑھ رہے روزہ رہ رہے وہ بھی بیکار۔ نماز روزہ رہ نہیں قرآن نہیں پڑھ رہے تو بھی آپ کا کوئی معنی نہیں ہے روزے کی۔ تلاوت قرآن ہر لحاظ سے ضروری ہے، اور قرآن پاک کو اللہ نے نازل کیا میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، اور ہماری ہدایت کہاں ہے؟ قرآن پاک میں چھپی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ اچھی بات ہے کہ جیسے حافظ صاحب نے بیان کیا کہ قرآن سننے میں بھی ثواب ہے، لیکن سننے سے زیادہ آپ کو سن کر اس پہ عمل بھی کرنا لازم ہے۔ یہ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سماعت بھی ضروری ہے، اس پہ عمل بھی ضروری ہے۔ دوسرا، اللہ نے ہم کو روزے فرض کیے، کیوں کرے؟ اللہ نے ہم کو اپنے روزے فرض کر کے ہم کو اپنے گناہوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اور یہ روزے کے معنی کیا ہے؟ وقت سے ہے روزہ، کس کے معنی؟ اس کے معنی ہے یہ جلنا، کیونکہ جب روزہ رہتے ہیں آپ تو آپ کے برائی گناہ جل جاتے ہیں، اس واسطے اس کو روزہ کہتے ہیں۔ بعض نے اس کو صوم کہا، صوم کے معنی بھی رمضانی سے معلوم ہے نا، صوم کہا ہے، کیوں؟ اس سے معنی ہے رک جانا۔
اس کے معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ اس میں کیا ہوتا؟ حلال چیزیں آپ کی جو پورے سال میں حلال ہے، ایک مہینے میں دن میں آپ کے لیے حرام رہتی۔ جیسے آپ بولیں گے کیا کھانا پینا دن میں ہے جائز ہے، مگر رمضان میں آپ کو اللہ نے فرمایا نہیں کھانا، تو وہ چیزیں جو حلال ہے لیکن اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں اللہ کے لیے، یہ جو ہے آپ کے رک جانا ہے۔ جیسے آپ کا ازواجی زندگی والوں کے ساتھ ہے کہ وہ عمل رک جانا، وہ عمل رک جانا، تو زبان کا بھی ہمارے یہاں ہے ہر وہ عمل رک جانا۔ ہمارے بزرگوں نے سے کیا معنی نکالا؟ ہر وہ عمل رک جانا جو اللہ سے دور کرنے والا ہے۔ اس میں گالی بھی ہے، برائی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے۔ جیسے اپن کاروباری لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں کل ہی میں ایک جگہ جا رہا تھا، ایک جگہ سے آتے وقت میں میوہ دکھا 2-3 دن پہلے، تو میں میوہ پوچھنے ٹھہرا، ایسا میوہ آپ کو نہیں ملیں گا۔ گھر کو لا کے دیکھے تو میوے کے اندر 10 کیڑے نکلے۔ ایسا میوہ دیتے وقت جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ سے آپ کی روزی تو بڑھ سکتی ہے، ایمان چلے جاؤ۔ اور ایسے ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ روزی کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ارے بھائی یہ کپڑا ایسا ہے کہ آپ کو حیدرآباد میں یہ ریٹ میں نہیں ملیں گا، نہیں، آپ بولیں مت ہو، یہ کپڑا میرے پاس یہ قیمت کا ہے، لیتے لو، نہیں تو لوگ جاؤ، خدا حافظ۔ تو وہ چیزوں سے رک جانا جو اللہ نے ممانعت فرمائی، جس میں ہم کو اللہ نے فرمایا کہ زبان سے گالی بھی نہیں دینا، زبان غلط استعمال بھی نہیں کرنا، زبان سے غیبت بھی نہیں کرنا، زبان سے شکایت بھی نہیں کرنا، زبان سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ یہ حفاظت بھی اس وقت سے ضروری ہے کہ اس مبارک مہینے کا یہ حصہ ہے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اڑوس پڑوس کو بھی دیکھا کرو۔ یہ مبارک مہینے میں کیا کرنا؟ اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھنا۔ آپ جو کھا رہے ہیں وہ دیکھنا کہ پڑوس والے کے گھر میں بھی افطار پہنچی نہیں پہنچی، ورنہ 2 تھیلیاں لانا، ایک تھیلی غریب کے گھر میں دینا، ایک تھیلی اپنے گھر میں لانا۔ 6 موز لائے تو 3 ان کے گھر میں، 3 اپنے گھر میں۔ انشاءاللہ جب آپ ایسا کرنے لگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزگار میں بھی برکت دے گا اور کسی کو روزہ کھلانے کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ عمل اب یہ روز رمضان میں آپ کو کرنے کا ہے۔ اب میں لمبی اس بات سے بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو مجھے زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو پکارنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے ایریے میں کتنی مصیبتیں آئیں، اللہ نے پھر آپ کو بحال کر دیا، نحال بھی کر دیا، بحال بھی کر دیا۔ فلوڈ آیا تھا نا، وہ پانی کٹا ٹوٹ کے کیا حال ہو گیا تھا، سب کے ہوا گوٹا سوکھ گئے تھے، جبھی بھی سب روزہ تھے اس وقت بھی، کھانا تھا مگر روزہ رہنے کی حالت ہو گئی تھی۔ اللہ بتا رہا ہے دیکھو میں جب چاہتا ہوں تو تمہارے لیے مصیبتیں بھی پیدا کر دیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ معلوم آپ کو؟ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، سب ہنسنے لگے، ارے نوح علیہ السلام پہاڑی پہ کشتی بنا رہے، کیسا ٹیریں گے، اتنی بڑی کشتی بنائے، وہ بنائے، یہ بنائے۔ مگر اللہ نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو بتانے کے لیے کیا کیا؟ جو یہ لوگوں کے گھروں میں چولہے تھے نا، مٹی کے چولہے رہتے تھے، مٹی کے بنے ہوئے رہتے تھے، تو اللہ نے وہ مٹی کے چولہوں میں سے پانی کو ابھارنا شروع کیا، وہاں سے فوارے نکلے، اور فوارے ایسے نکلے کہ پورا پہاڑ تک گئے، اور پہاڑ کو جا کے کشتی کو تیرنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو جب میں چاہتا ہوں تو اندھوں کو بھی بتا دیتا ہوں کہ پانی کہاں سے نکالتا ہوں، کشتی کو کہاں سے گراتا ہوں۔ پانی نیچے، پہاڑ پہ کشتی، پانی کا سروکار کشتی سے دور دور تک نہیں ملتا تعلق، لیکن اللہ نے بتا دیا دیکھو میرے حکم پر نوح نے بنائی کشتی، اور میں نے اس کو ترانے کا وعدہ کیا اور ترا دیا میں، اور ایسا ترایا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پوری چکر کاٹنے کے بعد پھر ساحل پہ آ کے رک گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کشتی چلانے والا بھی میں، رکانے والا بھی۔
پانی کو ابالنے والا بھی میں، پانی کو زمین کے اندر پھر جذب کرانے والا بھی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس محفل میں، اس موقع پر ہمارے کو یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو بھی جانیں۔ تو میں نے کہا آپ کو نہال بھی کر دیا اللہ نے۔ کیا کر دیا؟ نہال کے معنی کیا؟ پریشان تھے بن، اللہ نے آپ کے اوپر بارش کا جب ایک دم مصیبت آئی، پریشان ہو گئے، اللہ نے پھر اس کے بعد وہ باری کا معاملہ ختم فرمایا، پھر آپ کو نہال کر دیا، یعنی بحال کر دیا۔ یہ شکر ادا کرنے کا وقت ہے۔ آپ کو گھروں میں قرآن پاک تھی تو اپنی قرآن پاکوں کو استعمال کرو۔ یاد رکھو اللہ کے کلام پڑھنے سے اللہ کے عذاب سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، اس سے مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے گھروں میں اپنے قرآن کا معاملہ کرو۔ اور دوسری بات، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ 1 مہینہ آپ کو ایکسرسائز کرایا جاتا ہے، اور یہ ایکسرسائز جو کیا جاتا ہے اس میں تراویح بھی 30 دن ہے۔ ہم لوگوں کے ذہنوں میں بیماری آ گئی، تراویح کو ہم 10 دن سمجھ رہے ہیں، جبکہ 30 دن کے لیے تراویح ہے۔ 30 ڈیز آپ کو تراویح پڑھنا ہے۔ 30 ڈیز میں قرآن آپ 3 دن میں سنو، 4 دن میں سنو، 10 دن میں سنو۔ تراویح جو ہے آپ کو 30 دن پوری پڑھنا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس مبارک مہینے میں ہم کو خوب خیرات ہم سے کرائے، خوب لوگوں کی خدمت کرائے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، زبان کی حفاظت کرے، نوجوان ہمارے گناہوں سے بچے، تمباکو نوشی اور کیا ہے آج کل نشے کے لیے حقے سنٹرس وغیرہ جو بھی ہے، اس سے بچو۔ یہ حقے جو ہے آپ کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں، اس لیے اس عمل سے بچیے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے یہاں صدر محترم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم صدر محترم کے بڑے مشکور ہیں کہ وہ مجھے یاد کیے اور بولنے کا مجھے موقع دیا۔ میں ہمارے صدر محترم کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ میں ہمارے ملی بیت المال جو آپ کی ماشاءاللہ یہاں خدمت کیا ہے، اور یہاں خدمت کا ارادہ بہت مضبوطی کے ساتھ لے کے آگے بڑھا ہے، اور یہاں بہت سے کام کرنے کا ملی بیت المال کا ارادہ ہے۔ اس میں ایک دواخانے کا بھی ارادہ ہے، چارٹیبل دواخانے کا بھی ارادہ ہے، جہاں علاج کو کم سے کم پیسوں میں لوگوں کے کرنے کا ارادہ ہے۔ تو آپ کی خدمت کار ہے، خدمت کرتا ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کے داخلے امتحانات میں دلاتا ہے۔ ایسے بہت سے کام ہیں جس کے ہمارے صدر محترم بھی واقف ہے، ہمارے نائب صدر محترم ہمارے حافظ نصیر صاحب بھی واقف ہے۔ لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے، اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات سے ہمارے اس بیت المال کو مضبوط فرمائیے، اور ہمارے تمام جو کچھ چھتر پکڑ اجازت ہے سر پوچھیں، اجازت ہے اس کی نا؟ یہاں چادر آ رہی ہے، ذرا چادر میں اب دیکھیں گے، ذرا روزے میں ڈالے 10 روپے تو 100 ڈالے جیسا ہوں گا، تو آپ 100 ڈالیں گے تو 1000 ڈالے جیسا ہوگا۔ تو آپ کے سامنے چادریں آ رہی ہے، اس میں آپ اپنا تعاون ڈالیجئے، اور ہر کوئی ڈالیجئے، بازو سے چلے جانے مت دیجیے اس کو، بلکہ جو بھی ہے ڈالیے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی مدد بھی ہوگی، لوگوں کی مدد بھی ہوگی، اور ہمارے لیے آگے تعاون کا ایک ذریعہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارے صدر محترم سے، کہ صدر محترم کا یہاں مسجد میں رہ کر یہ انتظامی امور کو دیکھنا یقیناً ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم صدر محترم کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے تمام جتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت بھی اللہ عطا فرمائے، ہم سب کو گمراہیوں سے اللہ بچائے، ہم سب کو اللہ اپنے نافرمانیوں سے بچائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ایک طرف بیماری نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا،
آپ آج کمانے والے تاجر حضرات تو خوش ہیں کہ پھر بھی وہ کچھ کما سک رہے ہیں، لیکن جو کمزور کاروباری تھے وہ آج تک بھی اپنے کاروبار کو جما نہیں پائے۔ لہٰذا آپ حضرات ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے مدد کریں، ان کا بھی تعاون کریں۔ جو بھی اپنے محلے میں آئے، ترکاری بڈو یعنی جو آتے ہیں نا مسلمان بیچنے والے، ان سے وہ مت کرو، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، چکانے کا سلسلہ مت کرو، بلکہ جو دیے 1-2 روپے بڑھ کے لے رہا ہوں گا تو دے دو، شاید اس کی ضرورت 2 روپے دینے میں پوری ہو جائے۔ تو آپ ایک دوسرے کا تعاون کریے۔ ربنا تقبل منا، عید کے بعد میں خدمت شروع ہو۔ ہاں، عید کے بعد انشاءاللہ ہماری محفلیں بھی رک گئی تھی، اپنے نصیر صاحب کے گھر میں جو ہوا کرتی تھی، منیر صاحب کے مکان میں جو ہوا کرتی تھی محفل ذکر، وہ بھی چھوٹ گئی تھی۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد اس کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ راستے پر چلا جس پر آپ نے انعام نازل فرمایا ہے، اے اللہ وہ راستے سے بچائی جس پر آپ نے غضب نازل فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمارے کو اپنے فرما برداروں میں، اطاعت گزاروں میں شامل فرما، ہمارے رزق میں، ہماری صحت میں، ہماری عمروں میں، ہمارے نیک اعمال میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہر آفت سے، ہر بلائے آسمانی و سلطانی سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔